السلام علیکم خواتین و حضرات. دس از شکیل احمد, پریزیڈنٹ پاکستان مشن انٹرنیشنل فرام آسٹریلیا. یہ پیغام آج کچھ مخصوص لوگوں کے لیے ہے پاکستان کے حوالے سے. جنرل عاصم منیر, چیف آف آرمی اسٹاف, پرائم منسٹر شہباز شریف, عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی, زرداری کو چیئرمین پیپلز پارٹی. جنرل عاصم منیر صاحب, میں بغیر کسی فارمیلٹی کے آپ سے ڈائریکٹ پہلے بات کروں گا. ہم تقریباً 90 لاکھ اوورسیز پاکستانیز ہیں جو انتہائی ٹیلنٹڈ اور فائنینشلی ریسورسفل ہیں. تقریباً 90 لاکھ پاکستانی لگ بھگ $30 بلین ہر سال پاکستان کے خزانے میں ریمیٹنس کی صورت میں ڈالتے ہیں. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے پاکستانیوں کا کہ جا کے پاکستان میں انویسٹ کریں, وہاں پہ ری سیٹل ہونے کی بھی سوچتے ہیں, لیکن جیسے حالات ہیں دیٹس ویری ڈسکریجنگ, کیونکہ وہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, جو سوشل پولیٹیکل اکنامک ڈس آرڈر ہے, جس کی وجہ سے ایک ریفریننگ موڈ میں چلا جاتا ہے اوورسیز پاکستانی کے, یار ہمیں سیکیورٹی نہیں ملے گی وہاں پر اپنے انویسٹمنٹ کی بھی اور اپنے معاملات کی بھی. ہم نے پاکستان مشن انٹرنیشنل کی بنیاد رکھی. اس کا پرپس بریفلی یہ ہے کہ ہم 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی اس کو نیٹ ورک کریں اور ہم ان کے وسائل کو کوآرڈینیٹڈ طریقے سے کلیکٹیو وزڈم کے تھرو پاکستان کے بھلائی میں استعمال کریں, تاکہ پاکستان جو ہمارا مادر وطن ہے, جس پر جس کے ہم محفوظ ہیں, جو کچھ بھی ہم پاکستان کی وجہ سے ہیں, وہ ہم کچھ نہ کچھ اپنے ملک کے لیے کوشش کریں. لیکن ان حالات کے اندر جو اس وقت وہ انتہائی تکلیف دہ حد تک خراب ہو چکے ہیں اور اس کا کچھ سدھار نظر نہیں آ رہا. جنرل صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ یہ مجھے بتائیے کہ ایک پرسیپشن ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ جو ہے نان پولیٹیکل ہیں, ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے نان پولیٹیکل کہنے سے کیا یہ حقیقت مٹ جائے گی کہ پاکستان میں اگر کوئی طاقت کا محور ہے تو وہ صرف آرمی چیف ہے؟ ریئلٹی ریمینز. پاکستان کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے. کیا ایوب خان, کیا یحییٰ خان, کیا جنرل ضیاء, آپ کے جنرل مشرف اور باجوہ, یہ سب طاقت کے محور رہے اور ریاستی امور میں داخل رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے. اب جو پچھلے آخری جو آرمی چیف جنرل باجوہ تھے, انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. جن سیاسی پارٹنرز, جو ان کے سیاسی پارٹنر سے انہوں نے خود گواہ بنے ہیں اس چیز کے, وہ شاہد ہیں اس بات کے کہ چلتے چلتے سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کر کے ریموو کرنے کی سازش کے لیے ہمیں جنرل باجوہ نے اکٹھا کیا تھا 13 جماعتی اتحاد کے ذریعے. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس میں ذمہ داری سب کی بھی ہے, عسکری اور نان عسکری دونوں کی. اس صورت میں اگر آپ ان حالات کو جو ڈیمیج ہو چکا ہے ریورس نہیں کرتے اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نان پولیٹیکل ہیں, تو یہ حالات مزید خراب ہوں گے, بہتر نہیں ہوں گے, کیونکہ جو ڈیمیج ہو چکا ہے اس کو کنٹرول کر کے ریورس کرنا بھی اب لازم ہے before it's too late. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اگر نان پولیٹیکل کلیم کریں گے تو یہ کیا جتنے بھی سیاسی اکھاڑا بنائے ہوئے ہیں سیاسی لوگ, یہ کیا کسی ایک الیکشن کی ڈیٹ پر متفق ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں ہوں گے. انہوں نے عدالتوں کو مس انٹرپریٹیشن آف لا کے تحت ٹائم گین کرنے کے لیے استعمال کرنے کا ٹھانا ہوا ہے, اور پچھلے 9 مہینے سے یہی ڈرامہ چل رہا ہے. صرف جو ہے نا مس انٹرپریٹ کرتے ہیں لا کو اور اپنی بات کو, اپنی انا کو, اپنی مفاد کو انفورس کرنے کے لیے عدالتوں کا دروازہ کھٹکاتے ہیں. کیا عدالتیں اسی لیے بیٹھی ہیں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کہ ان کے سیاسی دنگل کو نپٹاتی رہے؟ ان کا جو میس ہے وہ کریٹ کرے خود انٹینشنلی اور ٹائم گین کرنے کے لیے عدالتوں کے پاس چلے جائیں. اگر ایسا ہی ہے تو پھر باقی 22 کروڑ کے جو عدالتوں میں مقدمات ہیں ان کو فارغ کر دیں. انہیں ریلیف دینا عدالتوں کا کام نہیں ہے, یا پھر ان عدالتوں کے اندر جو سیاسی کیس جائے گا اس پہ 10 ٹائم چارج رکھیں.
اگر پرائرٹی پہ رات کو اگر عدالت کھلتی ہے پرائرٹی پہ جو بھی کیس لگتا ہے اس پہ آپ 50% چارج رکھیں ایکسٹرا جتنا عدالت کا کاسٹ آتی ہے تاکہ ان کو احساس ہو کہ سیاسی دنگل عدالتی دنگل کے ذریعے جو ہے نا وہ ٹائم گین کرنا ان کے نہ حق میں ہے نہ ان کے ریاست کے حق میں ہے. عدالتوں کے پاس بھی اب یہ سو موٹو کا ایک ہے, کسی نے کہہ دیا یا ان کی سمجھ میں آ گیا تو سو موٹو لے لیا. اس کے علاوہ اگر کوئی سچویشن پیدا ہو گئی عام آدمی کے بارے میں نہیں, ایک سیاسی معاملے کے لیے رات کو 12 بجے بھی عدالت لگ جائے گی. یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سی ریاست ہے یہاں پہ سارے جو ہے مفادات صرف عمرا کے ہیں, بھلے وہ یونین کونسل کا لیول ہو یا پھر آپ کا پرائم منسٹر کا لیول ہو. ان حالات کے اندر ملک دیوالیہ ہونے کی طرف کھڑا ہوا ہے, سیاسی طور پر اور معاشی طور پر تباہی نکل چکی ہے. ہمارے پاس اسینشل آئٹم خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, دوائیں اور فرنس آئل کے ہمارے پاس خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. $4.5 بلین کے جو ہے نا ایل سی بلاک کی ہوئی ہے بینکوں نے, ڈالر نہیں ہے. $6 ارب بھی اگر پڑا ہوا ہے بینکوں میں, بینک میں ہمارے پاس ریزرو, تو وہ بھی ہمارا نہیں ہے, وہ بھی سعودی عرب نے دیا ہے یا چائنا نے دیا ہے. کہاں سے پیسہ آئے گا؟ خدا نخواستہ ان حالات کی وجہ سے, اس ڈیٹیریشن کی وجہ سے اگر سچویشن اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ ہم ڈیفالٹ میں چلے جاتے ہیں اور اگر ہمیں وہ نیوکلرائز کرنے کے لیے پش کرتے ہیں ایز پر دیئر ایجنڈا ان دی پائپ لائن, تو بتائیے کیا ہم جنگ لڑ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس پیسہ ہے جنگ کو سسٹین کرنے کا؟ کیا انڈیا خدا نخواستہ اس وقت اگر ہم پہ حملہ کر دیتا ہے اس نازک حالات کے اندر جہاں پہ آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں بھیڑوں کی طرح, تو ہم اس جنگ کا مقابلہ کرنے کے ہمارے پاس وسائل ہیں؟ امیجن کیجئے کہ اگر ہمارا خدا نخواستہ اگر انڈیا جیسے وہ کہہ چکا ہے کہ میں صرف سگنل کا انتظار کر رہے ہیں, ہم نے کہ ہمیں سگنل ملے گا تو ہم قبضہ کریں گے پاکستانی کشمیر پہ اور گلگت بلتستان پہ تاکہ پاکستان کو چائنا سے کٹ آف کیا جائے. پیچھے کون ہے ہماری سپورٹ کے لیے؟ کیا ہمیں دبئی اور کویت بچانے آئیں گے؟ جب کسی قوم کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو آئسولیٹ کیا جاتا ہے. انٹرنیشنل اور ریجنل پیکٹس لائک کوڈ اینڈ U2IT کا پرپز یہی ہے کہ پاکستان کو چائنا کو کس طرح سے آئسولیٹ کیا جائے اور ان کو پاکستان کو خاص طور پہ جو ہے نا وکٹمائز کیا جائے. اس صورت کے اندر ذمہ داری بارڈر سیکیورٹی جس طرف اتنی ولنریبل ہے کہ ہمارا جو اگنور ہوا ہے جو ہے ویسٹرن فرنٹیئر افغانستان کا, جس کی وجہ سے ہم نے اتنی قربانیاں دی افغانستان کے لیے اور اب وہاں سے ہمارے اندر انفلٹریشن ہو رہی ہے اور ٹیرر ایکٹیویٹیز دوبارہ سے ریسٹور ہو گئی. یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اس کے لیے ذمہ دار تمام ریاستی ادارے ہیں انشور کرنے کے لیے سیکیورٹی, خاص طور پہ سیکیورٹی فورسز. ان حالات میں خدا نخواستہ اگر جنگ ہو جاتی ہے اور کوئی معاملات ہو جاتے ہیں, لاجسٹکس, انفراسٹرکچر, سپلائیز کیسے پوری ہوں گی؟ ایک طرف ہماری یہ بات ہے کہ ہم اپنے قرضے لینے کے لیے اپنے جو ایسٹس ہیں اسٹریٹجک ایسٹس وہ ہم پلیج کر دیں, موٹر ویز, ایئرپورٹس, سی پورٹس, آپ کی پاور پروڈکشن یونٹس, تو کہاں سے آئے گی ہماری سپلائیز اور ہمارا انفراسٹرکچر ان کیس آف وار بریک آؤٹس؟ ان تمام چیزوں کے مد نظر خدا رہا ان چیزوں کو نیشنل انٹرسٹ میں, صرف نیشنل انٹرسٹ میں, ذاتی مفاد و انا سے بالا تر ہو کے ان کو اکٹھا بٹھائیں سیاسی لوگوں کو, تاکہ یہ ایک الیکشن کی ڈیٹ پہ متفق ہو جائیں, تاکہ ہمارا یہ دنگل کم سے کم ختم ہو اور ہم ریسٹوریشن کی طرف جائیں. پولیٹیکل ریسٹوریشن ہوگی تو اکانومی خود بخود انشاءاللہ سیدھی ہو جائے گی, پبلک میں کانفیڈنس آئے گا تاکہ وہ معاملات پھر بیک ٹو نارمل ہو سکتے ہیں. پبلک کا کانفیڈنس اٹھ گیا ہے. 2021 میں 2,85,000 لوگوں نے ملک چھوڑا, ہنرمند لوگوں نے. 2022 میں 7,65,000 لوگ ملک چھوڑ چکے ہیں. میں خود امیگریشن میں ڈیل کرتا ہوں, آسٹریلیا, کینیڈا اور نیوزی لینڈ کی. کبھی اتنا بڑا ہم نے نہیں دیکھا کہ لوگ بھاگ رہے ہوں. نارمل امیگریشن از اے نارمل پروسیس, لیکن اگر وہاں پر اگر یہ سلسلہ شروع ہو جائے کہ آپ جناب جوک در جوک ملک چھوڑ کے بھاگنا شروع کر دیں تو پیچھے ویکیوم رہ جاتا ہے. پیچھے it's a lack of confidence. Public, not only public but the external states also boycott to keep a relationship with the country, with Pakistan
ان دس کیس ان حالات کے اندر بہت ضروری ہے کہ میڈیشن کی جائے, ان کو برج کیا جائے اور ان کو بٹھایا جائے ایک ٹیبل پر, اور ان چیزوں کو جو ایڈمیزیبل ہو کانسٹیٹیوشنلی اس کے تحت ان کے الیکشنز کروائے جائیں تاکہ یہ قضیہ سیٹل ہو. اب میں شہباز شریف صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں, میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ شہباز شریف صاحب, اللہ نے آپ کو اگر وزیر اعظم بنا ہی دیا ہے خدا نخواستہ, تو اس قوم پہ رحم کرے. آپ کے بس کی بات نہ پہلے تھی ریاست چلانا, نہ اب ہے, نہ آپ میں وہ گٹس ہیں جس سے ریاست چلائی جا سکتی ہے. دوسرا, آپ کے ساتھ ایک وہ دیمک لگی ہوئی ہے, جیسے وہ دیمک لگی جو پاکستان کی بھی دیمک ہے, وہ ہے زرداری, جس کی شاطرانہ سیاست نے بھٹو کی سیاست کو دفن کر دیا, بے نظیر کی سیاست کو دفن کر دیا. زرداری نے صرف ایک سیاست کو فروغ دیا ہے, مال بناؤ اور باہر جمع کرا دو, یہ سیاست ہے. بس مجھے یہ بتائیے زرداری صاحب, آپ نے اور شریف فیملی, آپ نے جو اتنا اس ملک کو لوٹا ہے, خاص طور پہ زرداری اس ملک کو دیمک کی طرح کھا گئے ہیں, گیہوں کی طرح نوچا ہے اس مادر وطن کو. کدھر لے کر جاؤ گے اتنا پیسہ؟ اس لوٹ مار کا جو غصب کیا ہے اس قوم غریبوں کا جو حق, کہاں لے کر جاؤ گے؟ کیا قبر میں تمہیں عذاب سے یہ پیسہ بچائے گا؟ کیا قبر میں جا کے تم جو ہے نا وہ جو ہے وہ رٹ دائر کرو گے سپریم کورٹ کے اندر فرشتوں کے خلاف کہ اس فرشتے نے کے پر مجھے اعتماد نہیں ہے, اس پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے میرا, اس کا جو عذاب ہے مجھے ایڈمیسیبل نہیں ہے, اس کو جو ہے نا ڈیلے کیا جائے اگلے 2025 تک؟ اور شرم کرنے کا مقام ہے یہ. انسانوں سے جھوٹ بول سکتے ہو, اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. کب تک بچو گے؟ تم نے اس دنیا میں وہ کما لیا ہے, عذاب کما لیا ہے آخرت کے لیے, بددعائیں کما لی ہیں, لوگوں کا حق مار مار کے ان کی بددعاؤں کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے. جب تک رہو گے تمہیں بددعائیں ملیں گی, اور جب مرو گے تو اس کے بعد تمہیں اللہ کا عذاب پکڑے گا. کیا فائدہ اس تمام معلومات کا؟ اب بھی وقت ہے, کھایا ہے اس ملک کا, دو چاہے اس مادر وطن کو واپس کر دو. یہ بڑی فراخ قوم ہے, بڑی فارگیونگ نیشن ہے, دے دو واپس جو لوٹا ہے, یہ معاف کر دیں گے تمہیں. اللہ شاید تمہیں پھر معاف کر دے, اگر اس قوم نے تمہیں معاف نہیں کیا اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کر سکتا. میں اللہ سے پوچھوں گا اس کو تم نے کیسے معاف کیا جس نے کروڑوں لوگوں کا جو ہے نا حق غصب کیا ہے, کس گراؤنڈ کے اوپر؟ اس لیے کہ تم بیک ڈور سے اور چور دروازوں سے حاکم بنتے رہے ہو, لوٹ کے مار کے اوپر, ریاست کے خلاف بغاوت کر کے, ریاست کے خلاف سازشیں کر کے. کب تک؟ باجوہ صاحب, میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں, آپ نے دانستہ کیا, نادانستہ کیا, جان بوجھ کے کیا, غیر جان بوجھ کر کیا, دباؤ پر کیا, بیرونی دباؤ پر کیا, جس پر بھی کیا, جو کچھ سامنے ہے, جو کچھ آپ کے خلاف وٹنسز آ رہے ہیں, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے ظلم کیا اس ملک کے ساتھ. آپ نے سیاسی لوگوں کو ملا کے جو سازش کی ہے اس وطن کے خلاف, اس پر آپ کو یہ قوم معاف نہیں کرے گی, اور اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا آپ کو. جب آپ قوم سے غداری کرتے ہیں, جب قوم سے بے وفایی کرتے ہیں, تو پھر قوم اس کا محاسبہ کرتی ہے. آپ نے جو بددعائیں کمائی ہیں نواز شریف اور زرداریوں کی طرح, شریفوں اور زرداریوں کی طرح, یہی بددعائیں آپ کا بھی پیچھا کریں گی. کتنا مال, اتنا سب کچھ کہاں, کس لیے؟ اب بھی وقت ہے, قوم سے معافی مانگ لیں, قوم سے معافی مانگ لیں, شرمندہ ہو جائیں, ورنہ آپ دنیا کے کسی اور کونے میں چلے جائیں, کہیں پہ آپ کو ایکسپٹ کوئی نہیں کرے گا. کیا فائدہ اس ہجرت کا جو آپ ملک بھی چھوڑیں, در بدر بھی ہوں, اور آپ کو ٹکے کی عزت نہ ہو. آخر میں خان صاحب, میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا, آپ نے بھی بہت غلطیاں کی ہیں جس کی وجہ سے ملک اس دلدل سے نکل نہیں پا رہا. نادان کہتے ہیں کہ نادان جو دوست ہے اس سے چالاک دشمن بہتر ہے. آپ کی نادانی ہے, آپ بھلے نیک نیت ہیں, ایماندار ہیں, وہ دوست ہیں, ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ نے بہت بہت غلطیاں ایسی بھی کی ہیں جس کا خمیازہ لوگ قوم آج تک بھوگت رہے ہیں. اپنی غلطیوں کو دیکھنا, اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا, یہ بہت ضروری ہے. دوسروں پہ انگلیاں اٹھانا بہت آسان کام ہوتا ہے, لیکن اپنا محاسبہ کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. آپ اپنا بھی محاسبہ کریں, اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں کہ آپ نے کیا غلطیاں کی. آپ اپنے
پچھلے گزرے ہوئے جب سے آپ نے پولیٹیکل کیریئر شروع کیا ہے، آپ نے ان لوگوں پر انحصار کیا جو مفاد پرست تھے، آپ کو سمجھایا گیا، اس کے باوجود آپ نے ان چیزوں کو نہیں چھوڑا، نہ انہیں پر ریلائی کیا، اور انہوں بیساکھیوں نے ہی آپ کو ڈبویا جن کا آپ نے سہارا لیا، انہیں تکیے جو جس پتوں پر آپ نے تکیہ کیا تھا وہی آپ کو ہوا دینے لگے۔ آپ اپنا بھی محاسبہ کریں، اپنی بھی غلطیوں کا ادراک کریں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں کہ کون آپ کے حق میں ہے، کون آپ کے خلاف ہے، کون ظاہر ہے، کون باطن ہے۔ بہت ساری چیزیں، بہت سارے جوابات آپ کو خود مل جائیں گے۔ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں۔ یہ T20 کرکٹ نہ بنائیں اس ریاستی کھیل کو۔ یہ کھیل نہیں ہے کہ جیت گئے تب بھی خیر ہے اور ہار گئے تب بھی خیر ہے۔ گیم از گیم، اٹ از ناٹ اے گیم۔ یہ ریاست ہے، یہ امور مملکت ہے۔ اس میں یا آپ کی ریاست ہے یا آپ کی غلامی ہے۔ امیجن کریں یہ وہ گیم ہے جس میں جیتے تو آپ کا شملہ آپ کے سر پہ ہوتا ہے، اور ہارے تو آپ کا شملہ آپ کے دشمنوں کے جوتوں میں ہوتا ہے۔ دس از ڈفرنس بٹوین گیم اینڈ دی پالیٹکس، ٹو ڈفرنٹ تھنگس۔ پلیز ٹرائی ٹو پلے ان اے اسٹیٹس مین وے۔ مجھے صرف آپ سے یہ توقع ہے، چھوڑ دیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے زیادتی کی ہے اور یہ خرابہ کیا ہے سارا، آپ ہی ملکی مفاد میں ایک قدم پیچھے آ جائیں۔ 3 مہینے الیکشن ادھر یا 3 مہینے الیکشن ادھر، کوئی بڑا توپ نہیں چل جائے گی۔ 3 مہینے میں آپ پیرس نہیں بنا دیں گے اگر الیکشن پہلے ہو گئے، اور 3 مہینے اگر اگست میں الیکشن جولائی میں ہوتے ہیں تو یہ جو ہے نا اس کو دادو نہیں بنا دیں گے۔ پاکستان کو دادو جس نے بنانا تھا زرداری نے وہ بنا دیا ہے، اس سے زیادہ اور کیا ڈیمیج ہوگا۔ اللہ کے واسطے آخر میں سب سے درخواست ہے، اللہ کے واسطے ان تمام لوگوں سے بھی جو کسی نہ کسی طرح پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، پاکستان کو نقصان کرنے میں شامل ہیں، اللہ کے واسطے اس مادر وطن پہ رحم کریں، اس ملک پہ رحم کریں جس نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، ہم نے سے کیا دیا ہے، تو اس کی بد دعائیں تو پھر بنتی ہے، تو اس کا عذاب پھر اللہ کی طرف سے جو آئے گا ہمیں اس پہ پھر رونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو فیس کرنے، اس کو سفر کرنے سے بہتر ہے اس سے پہلے ہم اپنا اصلاح کر لیں اور اپنے وطن کے لیے اکٹھے ہو کر اپنے اپنے کام میں، اپنے اپنے انسٹیٹیوشنل اپروچ میں رہتے ہوئے، فریم ورک میں رہتے ہوئے اس ملک کی جڑوں کو مضبوط کریں اور مل کے ہم کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ۔